صحیح بخاری میں حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم حضور کی بارگاہ میں حاضر تھے تو ایک مرگی کی مریضہ مائی آئی، بوڑھی عورت خاتون. اس نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے مرگی کی تکلیف ہے، بڑی آزمائش میں، میرے لیے دعا کر دیں. سرور کائنات علیہ السلام نے تو حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو ہڈی ٹوٹ گئی تھی، لعاب دہن لگایا، اللہ نے شفا دے دی، بخاری میں موجود ہے. حضرت مولا علی کی آنکھوں کو حضور اگر اپنا لعاب دہن لگا دیں تو شیر خدا فرماتے ہیں دکھتی آنکھیں پہلے سے بھی زیادہ روشن ہوگی. یہ اللہ نے حضور کے وجود کو، وجود نور کو برکت والا بنایا. لیکن آج ایک اور پہلو حضور نے سمجھایا امت کو. خاتون نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے مرگی ہے، میرے لیے دعا کریں. تو کریم فرمانے لگے اگر تو کہے تو میں دعا کرتا ہوں، اللہ شفا دے دے گا، اور اگر تو کرے نا صبر. ترجمہ یہ ہے کہ مرگی کے ساتھ ہی گزارا کر، اگر تو صبر کرے تو پھر میں تجھے دعا دوں گا، بشارت دوں گا، رب تجھے جنت عطا کر دے گا. یہ نظریات ہیں. اب میرا خیال ہے کہ کوئی پیر صاحب، کوئی درویش کامل میں جاؤں نا گھٹنے میں درد ہے تو وہ کہیں کہ جناب شفا لینی ہے کہ جنت، میں کہنا پیر جی یہ گوڈے دا کچھ کرو نا، یہ نہیں کلون دیندہ، تو باقی بھی دعا کراتے ہیں آپ سے. اس خاتون کا نظریہ تھا کہ مجھے اگر یہ بشارت مل جائے کہ آخرت میں میرا مقام ٹھیک ہے، اللہ کی رضا کا مقام جنت مجھے میسر ہے، تو ٹھیک ہو گیا مسئلہ. حضور سید عالم صلی اللہ، اب آپ میری بات پر غور کریں گے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو بتا شفا لینی ہے کہ جنت. اب مرگی کا مرض بڑا اعصابی مرض ہے، بندہ کسی خوشی غمی میں جا نہیں سکتا، جہاں مرضی دورہ ہو جاتا ہے. سخت تکلیف ہے، جسمانی طور پر بھی، اعصابی طور پر بھی. لیکن ذہن بن گئے تھے نا آخرت کے، ذہن بن گیا تھا. اس خاتون نے منٹ نہیں لیا سوچنے میں، عرض کرنے لگی حضور آپ مہربانی کریں، دعا کریں رب مجھے جنت ہی عطا کرے. اس کی بات کا معنی یہ ہے کہ حضور میں کر لوں گی گزارا مرگی کے ساتھ، ہو جائے گا، میری آخرت بچ جائے، آخرت ٹھیک ہو جائے، انجام صحیح ہو جائے، مجھے نا میرا مالک معاف کر دے، اس کی بارگاہ میں درگزر میری ہو جائے، میں گزارا کر لوں گی، تھوڑی زندگی ہے مرگی کے ساتھ گزر جائے گی. حضور نے دعا دے دی. عرض کرنے لگی یا رسول اللہ ایک گزارش ہے کہ جب مجھے تکلیف ہوتی ہے تو میرے جسم سے کپڑا ہٹ جاتا ہے، عورتوں حیا مانے، یہ دعا کر دیں کپڑا جسم پہ قائم رہے. سرکار نے دعا کر دی. صحابہ فرماتے ہیں کہ جتنی بھی اسے تکلیف ہوتی تھی نہ کپڑے جسم پہ قائم رہتے تھے، وہ لمبی عمر تک حیات رہی. لوگ ایک دوسرے سے کہتے تھے جنتی بی بی دیکھنی ہے، جنتی عورت دیکھنی ہے، اگر دیکھنی ہے تو اس بوڑھی کی زیارت کرو، اسے محبوب نے دنیا میں جنت کی بشارت دی. اپنا نہ کچھ تھوڑا سا وقت ہم نہ پہلے تو نیک کام الا ماشاءاللہ کرتے مشکل سے کر لیں تو اللہ خیر کرے اس کی فوٹو بن جاتی. نیکیاں بڑی قیمتی ہوتی ہیں، یہ چھپانی چاہیے. 10 لاکھ روپیہ گھر پڑا ہو تو بندہ گلی میں بتاتا ہے کہ کیش پڑا ہے گھر میں، تو 20 تولے سونا پڑا ہو تو بتا دیتے ہو نہیں آپ کا ہے نا، کسی نے لے تھوڑی جانا ہے، کریں بات جا کے. لیکن کمال ہے نا کہ 5000 اللہ کے نام پہ دیا ہے تو ساری جگہ بتا دیا. اس کو آپ نے قیمتی نہیں سمجھا، اسے قیمتی سمجھنا چاہیے تھا. اپنی زندگی میں آخرت کا مزاج بنائیں، سوچ پیدا کریں. ہمارے جس بھائی کا آج ختم شریف ہے، اللہ کے حضور حاضر ہو گئے، سفر تیز ہے، سب نے جانا ہے. مفتی صاحب دعا نہیں سی کرنی تو ٹور چلے نا. اچھا جی ٹھیک ہے. تو عرض کرنے کا مقصود یہ تھا کہ ہم سب جا رہے ہیں، ہمیں جانا ہے. تو جن لوگوں نے جانا ہوتا ہے نا کہیں، میں خانے وال تھا رات، تو مجھے یہاں آنا تھا، میں نے رات ہی حاجی صاحب کو فون کیا کہ کیا شیڈول ہے، پھر اس ترتیب سے میں نے سارے دن کو طے کیا کہ کس طرح میں نے پہنچنا ہے. اب میری بات سمجھتے ہیں؟ آنا تھا نا، میں نے نماز بھی اذان ہوئی تو جماعت سے پہلے ہی نماز پڑھ لی کہ بھئی پہنچنا ہے. کام بھئی یہاں ادھر ادھر جانے کے لیے اتنی تیاری ہے تو رب کی بارگاہ میں جانے کو بھی تیاری ہونی چاہیے.
اللہ کی بارگاہ میں جانا. ہم تھکے ہوئے بھی کئی فاتحہ پڑھنے جاتے ہیں, ہم طبیعت نہیں چاہتی پھر بھی. تو میرے بھائی کئی دفعہ تھکے تھکے قرآن بھی تھوڑا پڑھ لیا کرو, اپنی عبادات کو کمزور نہ ہونے دو. اب نہ ہماری مسئلہ ہماری محفلوں کا نہیں, مسئلہ ہماری تنہائیوں کا ہے. اپنی تنہائی کی محنت کرو. امام باقر فرمایا کرتے تھے نیک وہ ہوتا ہے جو اکیلے میں نیک ہو, وہ بندہ نیک ہوتا ہے. اپنی تنہائیاں پاک صاف کریں, ان میں اپنے معاملات کو ٹھیک کریں. کوئی 10 منٹ, یہ راتیں بڑی لمبی ہیں, ان راتوں میں بھی جس نے تہجد نہیں پڑھی, آپ دیکھیں کوئی تقریباً 6:45 بجے تک فجر کا ٹائم ہے اور ادھر 7 بجے عشاء ہوتی. اتنی لمبی رات ہے 11 گھنٹے کی, آپ 6-7 گھنٹے سو لیں نیند پوری, اٹھیں سویرے 4 بجے, اللہ اللہ تھوڑی سی کریں, مصلی اپنا بچھائیں. اور نوجوانوں کو چاہیے کہ ان دنوں میں روزے رکھیں تاکہ کچھ آخرت کا ذخیرہ جمع ہو جائے. ہم نے نا بڑی ساری چیزیں جمع کی ہوتی ہیں, فلانے ٹائم پہ کام آئیں گی. کچھ نیکیاں اکٹھی کرنی چاہیے جو آخرت میں کام آئے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مالک کریم سمجھ عطا فرمائے اور ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ. جناب دعا بزرگ فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ وبارک وسلم. اللہ اس حاضری کو قبول فرما. اتنا کلام مجید پڑھا گیا اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما. سید عالم نور مجسم شفیع معظم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز ہدیتاً تحفتاً نذرانتاً پیش ہے, مالک قبول فرما. تمام انبیاء صحابہ صلحاء اتقیاء اولیاء بالخصوص اہل بیت نبوت کی عزت و عظمت والی بارگاہوں میں پیش ہے, اللہ قبول فرما. مالک کریم ہم جتنے یہاں حاضر ہوئے, ہمارے خیش و اقارب چھوٹے بڑے بوڑھے جو دنیا سے گئے, سب کی بخشش و مغفرت فرما. بالخصوص حیدری صاحب کے بھائی کے لیے دعا ہے, اللہ ان کی قبر کو روشن فرما, نور علی نور فرما. ان کے حق میں رحمت والے فیصلے فرما, آخرت کی سعادت مندیاں انہیں نصیب فرما. اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے, ہماری غلطیوں سے درگزر فرما. ہم جو جانتے سمجھتے سنتے ہیں اس پر عمل کی بھی توفیق عطا کر دے. اللہ امت مسلمہ کے حق میں فضل والے فیصلے کر دے. سالوں سے مجبور ہیں برما کے مسلمان, صدیوں سے تکلیف میں ہیں فلسطین کے مسلمان. سالوں بیت گئے کشمیر والوں کو, اللہ امت کی خیر فرما دے, امت کی خیر فرما دے, امت کی خیر فرما دے. پاکستان کو بھائی چارے, محبت, اخوت اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کا گہوارہ بنا دے. ہم سب کا خاتمہ بالخیر بالایمان فرما. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. وصلی اللہ تعالی علی حبیب.